میں نے اپنے گزشتہ ویڈیو میں لاہور کی قادیانی جماعت کے امیر شیخ بشیر احمد، جس نے 1953 کے ایک جلوس پہ گولی چلا کر کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا کے بارے میں بیان کیا تھا کہ بھٹو شہید کی شہادت کے بعد بہت سے لیفٹسٹوں کے روپ میں کٹر مرزائی ہم پیپلز پارٹی کے جوشیلے کارکنوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ شیخ بشیر احمد کو بھی ترقی پسند یا کمیونسٹوں نے شیخ بشیر کو بظاہر ضیاء مخالف کے طور پر ہم سے متعارف کروایا تھا، مگر یہ شخص اصل میں ضیاء حکومت کا مخبر تھا اور ضیاء خاندان کے ساتھ اس کے نزدیکی خاندانی تعلقات تھے۔ 80 کی دہائی کے مشہور لیفٹسٹ جو کہ اصل میں قادیانی مبلغ تھے اور پاکستان میں ضیاء کی حکومت کو ہر صورت مضبوط دیکھنا چاہتے تھے، ان کا پورا نیٹ ورک قادیانی اشاروں پہ چلتا تھا اور قادیانی پیڈ تھا۔ ان میں بہت سے نام نہاد سوشلسٹ جو بعد میں مغربی ممالک میں بھی آباد ہوئے اور قادیانی جماعت کے تعاون و امداد سے بڑے مالدار بن چکے ہوئے ہیں۔ لاہور کے مشہور کمیونسٹوں کی خفیہ مالی امداد شیخ بشیر کیا کرتا تھا۔ قادیانی جماعت نے پہلے پاکستان بننے کے پہلے دن ہی نئی ریاست کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہر ناجائز طریقہ اپنایا۔ مہاجرین کی آباد کاری کا ادارہ کلیم سسٹم میں تمام کے تمام افسران مرزائی کنجر تھے، جنہوں نے اپنے ہم مذہبوں کو پاکستان کی اہم امپورٹنٹ جو جائیداد اور پراپرٹیز وغیرہ تھیں وہ ان کو عطا کی۔ مال مفت دل بے رحم کی طرح پاکستان کے موجودہ قادیانی وزیر اعظم عمران خان کے بزرگوں کو مرزا بشیر کے حکم پہ لاہور کی اہم ترین رہائش گاہوں کا مالک بنا دیا گیا۔ لاہور کے بزرگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہوا ہے کہ لاہور 3 بار لوٹا، یعنی 3 بار اس کو لوٹا گیا۔ پہلی بار احمد شاہ ابدالی نے لوٹا، دوسری بار بنگی سکھوں نے اور تیسری بار جلندھر کے برکیوں نے لاہور کو لوٹ لیا۔ پر اس کے باوجود قادیانی لوبی نے 60 کی دہائی سے ہی برکیوں کی نیک نامی اور شہرت کو چاروں طرف پھیلا دیا تھا، جس کا نتیجہ پاکستان کا سب سے ایماندار شخص عمران خان بن کر قوم کے سامنے آ گیا۔ شکر ہے کہ قادیانیوں نے عمران خان کی شہرت کسی نبی کے طور پر نہیں کی، ورنہ مرزا قادیانی کا دوسرا جنم خان جان بن جاتا۔ عمران خان کہتا ہے کہ وہ ماں اور باپ کی طرف سے پشتون نسل ہے، مگر یہ بھی جھوٹ ہے۔ برکی تو ہرگز پٹھان نہیں ہوتے، یہ کرد نسل ہوتے ہیں۔ محمود غزنوی کے ساتھ کابل شاہی یعنی موجودہ افغانستان میں وارد ہوئے تھے اور صوبہ لوگر میں آباد ہوئے اور پھر بعد میں وزیرستان وغیرہ تک آئے اور جلندھر ان کا جو ہے ایک مضبوط ہب تھا۔ نیازی قوم امکانی طور پہ بحیرہ روم کے ساحلی علاقوں سے نکل کر ہندوستان کے شمال مغرب میں آ کے آباد ہوئے تھے۔ دراز قد، گورے چٹے تھے، مقامی افراد نے ان کو بھی پٹھان سمجھ لیا۔ عمران خان کا خاندان اگر مرزائی مذہب نہ بھی اختیار کرتا تو تب بھی یہ کافر ہی تھے کہ یہ لوگ ایک الیمیناٹی کرندے با یزید، جس کو پیر روشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پیر روشن کی تعلیمات سے بہت سی باتیں قرآن کے مخالف تھیں اور اس کے کچھ ریچولز شیطانی ہونے کی وجہ سے سنی عقائد غیرت مند پشتونوں نے اس کا نام پیر طارق رکھ دیا تھا اور اس کو اور اس کے مریدوں کو پشتون علاقوں سے بھگا دیا تھا۔ اس لیے پیر طارق کے پیروکار جلندھر آ بسے۔ ان ہی برکیوں نے بعد میں مرزا قادیانی کا مذہب اختیار کر لیا، جن کی اولاد میں اب عمران خان
नामी शख्स मरज़ई होने के बावजूद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना हुआ है, जबकि कानून के मुताबिक कोई मरज़ई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकता। ये शख्स पाकिस्तान के कानून को जो है अपने जूते की नोक पे रख के वज़ीर आज़म बन गया हुआ है, और पाकिस्तान में ये शोहरत दी जाती है कि जनाब ये पाकिस्तान का एक मुहिब वतन है, ये पाकिस्तान का लॉ अबाइडिंग बंदा है, ये पता नहीं क्या है। पाजी रब दा वास्ता है ओ नबी दा दर्जा ना दे देना, बाकी खैर है, क्योंकि नबी कोई बहरहाल अजीब इत्तफाक ये है कि पाकिस्तान के 1953 के कादियानी मुखालफ तहरीक में जनरल आज़म बरकी और जनरल रहीमुद्दीन खान ने कादियानियों के साथ मिल 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया। अगरचे दोनों का ताल्लुक मरज़ई मज़हब से तो था, मगर जनरल बरकी पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान का करीबी रिश्तेदार था और जनरल रहीमुद्दीन खान पाकिस्तान के साबिक सदर ज़ियाउल हक का रिश्ते में समधी है। इमरान खान के ननियाल ने जलंधर में जो कादियानी इबादत गाह बनवाई, इसका इमाम ज़ियाउल हक का वालिद मौलवी अकबर अली था। तो इमरान खान और ज़िया ख़ानदान का किसी न किसी रंग में ज़रूर नाता मिल जाता है, जो कि एक कमोबेश एक सदी पुराना है। ये और बात है कि इमरान या ज़िया ने इस ताल्लुक़ को हमेशा खुफिया रखा। ज़ाहिर है खुफिया रखने की वजह ये थी कि कोई लीकेज ना हो सके कि इनका कोई आपस में राब्ता था, और उस राब्ते की वजह कादियानी जमात है, उस राब्ते की वजह वो जो कादियान के महल्ले जलंधर के महल्ले में क्या नाम है उसका, बस्ती दानिशमंदा बस्ती शेख में जो एक कादियानी इबादत गाह है, वो इमरान खान के ननियाल ने बनाई हुई है, जिसका नाम वो लोग मस्जिद कहते हैं, मस्जिद महमूद अहमद है। और इस इबादत गाह में ज़ियाउल हक का मरज़ई वालिद जो था वो इमाम था। तो ये तो कोई भी तहकीक कर सकता है। जलंधर में कोई एटम बम नहीं पड़ा कि वो गायब हो गया दुनिया के नक्शे से। जाओ ना, पता करो ना। वैसे भी वहाँ इमरान के बड़े सिख दोस्त रहते हैं, वो जो क्रिकेट प्लेयर है नद्दू वद्दू वट एवर हिज नेम इज, तो जाए मालूमात तो लो ना भाई। तो अब मैं तो हर चीज़ को जो है अपनी फिंगर टिप पे तो नहीं रखता, आप भी तो मालूमात करें ना, मुझे गलत साबित करें। जो लोग कहते हैं कि जी ज़िया जो है वो ऐसा नहीं था, या इमरान खान जो है वो भी मुसलमान है, मरज़ई नहीं है, जाओ पता तो करो ना। फिर आप लोगों के होश ठिकाने आएंगे कि अल्लाह के फजल से आगा वसीम की हर बात 100% सच है, और इंशाअल्लाह ताला ये तो हिस्ट्री में तो यही लिखा जाएगा। तुम जो मर्जी कर लो, उसको मानो ना मानो, तारीख यही बताएगी कि ज़ियाउल हक भी कादियानी था और ये इमरान खान भी कादियानी था, और बाकी जिनको मैंने कादियानी कहा वो 100% कादियानी है। तुम जिद की बिना के ऊपर कादियानियों को मुसलमान कहकर खुद अब मुर्तद हो चुके हुए, और तुम्हारा अंजाम जो लोग नहीं मानते उनका अंजाम बस यही है कि वो रोज़े महशर वाले दिन मिर्ज़ा कादियानी के साथ उठेंगे। तो जनाब जो शरीयत का असूल ये है कि जो सबूत इनके ख़िलाफ़ मैंने कादियानी होने के दिए उनको झुठला कर तो दिखाओ तो मैं मानूं। तो इसलिए सबूत आने के बाद अगर आप उनको जैली या रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी दलील की, उनको जैली या खुद साख्ता करार नहीं दे सकते, तो फिर आप ऐसे शख्स को मुसलमान ना कहें। बार बार मैं यही अपील करता हूँ। लेकिन जिन्हों के दिलों ते मोहर लग गया तो फिर बंदा जो है ना दस्ते माँ बालास्त, फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बहरहाल
ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق قادیانی کا قادیانی سسر رحیم الدین خان، جو کہ بھارت کے ایک سابق صدر ذاکر حسین کا کزن ہے، انہی کا ایک اور کزن پاکستان کا بظاہر سوشلسٹ مگر پکا قادیانی جس کا نام معراج خان تھا، اور یہ لوگ جو ہیں مختلف روپ کے اندر مختلف پارٹیز کے اندر شامل ہو کے قادیانیت کے لیے کام کرتے رہے، اور یہ بلا شبہ یہ سب کے سب مرزئی مذہب کے پیروکار تھے۔ اور تقسیم ہند سے قبل 30 کی دہائی میں قادیانی اور ان کے طرف داروں، جن میں ذاکر حسین، مولانا آزاد پیش تھے، اس بات کا چرچہ عام کیا کرتے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے۔ اور جب 1953 کی تحریک شروع ہوئی تو قادیانی جماعت اور ان کے ہم نواؤں نے بھی اسی بات کو دہرایا اور اس کو جواز بنا کر گولی کے زور پہ قادیانی مخالف تحریک کو دبا دیا۔ فسادات کی عدالتی انکوائری میں ہر حکومت جو اور اس کے جو قادیانی نواز افسران میں یہی موقف اختیار کیا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ان کو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے، ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر قرار دیں۔ اور قادیانی جو ہیں وہ کلمہ گو ہیں اور تمام وہ عبادات کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں، اسی لیے ان کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہ دلیل جو ہے آج جنرل ضیاء کے منہ سے بھی بعد میں سننے کو ملی، آج لبرل بھی یہی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بات 1930s سے شروع ہوئی تھی کہ ہمیں کسی کو مسلمان، کسی کو کافر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ مرزا قادیانی تو خود اس نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس نے اپنی گندی زبان سے یہ کہا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ ایک حق مرزا قادیانی کو تو ہے، اس کے فالوورز کو تو ہے کہ وہ 1 ارب کے قریب انسانوں کو کافر قرار دیں، اور نہ جانے کتنی گندی گندی کہ جی وہ رنڈیوں کی اولاد ہے۔ اصل رنڈیوں کی اولاد تو یہ خود ہے بھائی۔ تو وہاں آ کے ان کا دوہرا معیار ہے۔ بھائی پہلے مرزائیوں نے مسلمانوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، تکفیر انہوں نے کیا ہے، آج سارا الزام جو ہے مسلمانوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ یعنی جو 100 سال 125 سال کی تاریخ کو مسخ کر دیں، وہ 500 سال یا 1000 سال کی تاریخ کا انہوں نے کیا حال کیا ہوگا، یہ ذرا پاکستان کے جو بڑے بڑے مرزئی نواز گماشتے ہیں وہ تو آ کے بتائیں نا ذرا۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ پھر کہتے ہیں جی مسلمانوں کے اندر برداشت نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے ٹالرنس نہیں ہے، مسلمان تو جی گلا کاٹ دیتے ہیں، مسلمان تو جی بات بات پہ لوگوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں۔ مرزے دا حال نہیں پوچھتے، اس نے تو گالیاں دی ہوئی ہیں، اور رنڈیوں کی اولاد کہا ہوا ہے تمہاری، میں بغیر تو اس کے اوپر بھی تو بولو نا۔ ایک آج تک میں نے ٹی وی پہ پروگرام نہیں دیکھا کہ کسی لبرل اور سیکولر نے آ کے یہ کہا ہو کہ یہ مرزا قادیانی بھی تھا جس نے جو ہے تکفیر کی تھی۔ سارے وہ 2 رگتی ملا جاہل، جن میں سے بہت سارے مولوی تو ایسے ہیں جو کہ قادیانیوں کے پے رول پر ہیں، تو انہی کی نسبت سے باتیں بھی کرتے ہیں۔ حالات تو جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو سچ یہی ہے کہ مسلمانوں کی تکفیر سب سے پہلے جو ہے اس مرزا قادیانی نے کی تھی، مگر آج سب کا سب بلیم جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا جاتا ہے، جو کہ ایک سفید جھوٹ ہے، غلط ہے۔ سچائی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ جو
نامعلوم افراد کی اولادیں ہیں، یہ اس قسم کا گند اچھالتی رہتی ہیں، لیکن حقائق تو اپنی جگہ ہیں جن کو کوئی بدل نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اور میں تو ویسے بھی ان کو لبرلز وغیرہ کو جانتا ہوں اور ان کو بے نقاب بھی کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوئی بھی لبرل یہ جو لوگ ہیں 2 سیکنڈ کے لیے فیس نہیں کر سکتے ریئلٹی کا۔ آئے نا میرے سامنے، ثابت کریں کہ کس نے کس کو پہلے کافر کہا ہے۔ اور پھر مرزائیوں نے تو خود انگریزوں سے بھی یہ کہا تھا کہ جی آپ ہمیں جو ہے مسلمانوں کے درجے میں نہ ڈالیں، ہمیں وہ کیا کہتے ہیں اقلیت قرار دیں۔ اور جب اقلیت قرار دیں گے تو ان کے پیچھے مرچیں لگنے شروع ہو گئیں لبرلز کو۔ اور انہوں نے نہ تاریخ، ان کو اپنی تاریخ نہیں پتہ، ان لبرلز وغیرہ کو اپنے گھروں کی تاریخ نہیں پتہ۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے والد کون ہیں، اور چلے ہیں 100 سال پرانی تاریخ کے اوپر بات کرنے۔ بہرحال اسی طرح 1953 کی قادیانی مخالف تحریک کے اسباب یعنی فیکٹس فائنڈنگ عدالتی انکوائری کی کاروائی کے دوران حافظ عبد المجید نامی قادیانی جو تحریک کے وقت پنجاب کا چیف سیکرٹری اور ماشاء اللہ کا نائب ناظم اعلیٰ تھا، اس نے جب عدالت میں یہی بات دہرائی کہ جو شخص خود کو مسلمان کہتا ہے کسی دوسرے کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ اس کو کافر کہے۔ اس پر مسلمانوں کے ایک وکیل نے سوال کیا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی تو مسلمانوں کی تکفیر کی ہوئی ہے، جو قادیانی مذہب اختیار نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں۔ مگر عدالت نے یہاں بھی قادیانی حمایت کرتے ہوئے مسلمانوں کے وکیل کو خاموش کروا دیا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت اور اس کے سب ادارے مکمل طور پر قادیانی جماعت کے طرفدار تھے اور عدالتی کارروائی ایک خانہ پوری کے سوا کچھ نہیں تھی۔ اور 1953 کے واقعات کی ویڈیو کے پہلے حصے میں یہ بات ثابت کر چکا ہوا ہوں کہ انکوائری کے دونوں جج یعنی منیر اور کیانی یہ دونوں بغیرت مرزئی ہی تھے۔ اب وہ مرزئیوں نے تو مرزئیوں کی حمایت میں بیان دینے ہیں، وہ رپورٹ شائع کرنی ہے جو ان کے خلیفہ کی منشا پر ہوگی۔ فیکٹس فائنڈنگ تو نہیں ہوئی نا، یہ تو غیر جانبدارانہ تحقیق ہی نہیں 1953 کے رائٹس کی ہوئی۔ آج کیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں نے قادیانیوں پہ ظلم کر دیا، یہ کر دیا۔ یہ ایک عدالت جو قادیانیوں پہ مشتمل تھی، یہ اس کا فیصلہ تھا جس کو آج ہر صورت میں اصولی طور پر مسلمان تنظیموں کو جسٹس منیر اور کیانی کمیشن کی سربراہی میں بننے والی رپورٹ کو جو ہے وہ بالکل اس کو کالے دم قرار دینے کی مہم چلانی چاہیے۔ 1953 میں قادیانی جماعت، فوج اور حکومت کا مشترکہ بیانیہ یہ تھا کہ مسلمان مظاہرین مسلح تھے جنہوں نے اندرون شہر کے گھروں میں مورچے بنا رکھے تھے۔ ان کے پاس سنائپر رائفل، مشین گن، دستی بم اور گاڑیوں پر حملہ کرنے والے بم، اور یہ لوگ عام شہریوں کو قتل کر رہے تھے، عورتوں کو ریپ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے امن کو بحال کرنے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے فوج کو مجبوراً گولی چلانا پڑی۔ جبکہ سچ یہ ہے کہ اندرون شہر کے مقامی لوگ ہی قادیانی مخالف تحریک کا ہراول دستہ تھے، یعنی وہ وہاں کے مقامی تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا، ایک دوسرے کے محلے دار اور برادری سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے جان پہچان اور ملنے جلنے والوں کو قتل کرتے یا مقامی عورتوں کے ساتھ زبردستی کرتے، مگر قادیانی فوجی افسران ہر صورت مسلمانوں کو
سبق سکھانا چاہتے تھے اور مختلف ہیلا بہانہ بنا تشدد کے در پہ تھے۔ 1953 کی انکوائری عدالت کارروائی کے دوران جنرل اعظم برقی قادیانی سے جب سوال کیا گیا کہ مارشل لا لگنے کے بعد فوج کو مظاہرین پہ قابو پانے میں کوئی مشکل پیدا ہوئی یا نہیں، اس کے جواب میں قادیانی جنرل نے کہا نہیں، فوج نے بغیر کسی مزاحمت کے سارا علاقہ پاک کرتے ہوئے فوری امن بحال کر دیا۔ ایک طرف قادیانی فوجی افسر یہ بیانیہ دے رہے تھے کہ مسلمان مسلح ہیں، مورچہ بند ہیں، تشدد کے لیے آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہی قادیانی عدالت میں کہتا ہے کہ فوج نے بغیر رکاوٹ کے، بغیر مسلمانوں کی طرف سے کارروائی کے امن بحال کر دیا، جو دلیل ہے کہ مسلمان نہتے بھی تھے اور تشدد کے موڈ میں نہیں تھے۔ تشدد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی ڈیمانڈ جو تھی وہ قانونی ڈیمانڈ تھی۔ مگر یہاں بھی قادیانی جھوٹ بے نقاب ہو جاتا ہے کہ اگر مسلمان مسلح اور مورچہ بند ہوتے تو فوج کے خلاف لڑتے اور گولی دونوں طرف سے چلتی، مگر ایسا تو بالکل نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ قادیانیوں نے یہ فریب کاری کی کہ 1953 کی قادیانی مخالف تحریر کو احرار با مقابلہ قادیانی قرار دے دیا، جبکہ اس تحریک میں اکثریت وہ عوام شامل تھے جو بریلوی مکتبہ فکر کے پیروکار تھے، اور پھر پرانا شہر لاہور جو اس تحریک کا مرکز تھا اور مقامی لوگ ہی اس تحریک میں زیادہ شامل تھے۔ یہاں یعنی پرانے شہر میں، جس کو اندرون شہر کہتے ہیں، یہاں بریلوی مسلک اور شیعہ مسلک کے اکثریت تھی، اور شاید آج بھی ہو۔ احرار چونکہ پاکستان مخالف تھے، لہذا مرزائیوں نے اس وجہ سے اس کو احراری تحریک سے منسوب کر دیا اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس تحریک کا مقصد پاکستان کو ختم کرنا ہے۔ 1953 کے مارشل لا والوں نے لاہور کے لارنس گارڈن میں اپنے کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ فوج کے افسران شام ہوتے ہی لاہور جیم خانہ جو اس کے ساتھ ہی ہے جا کر شراب نوشی کیا کرتے اور رات گئے قریبی بنگلوں میں۔ یہ قریبی بنگلے اکثر قادیانیوں کی ملکیت تھے، جن میں بیگم شاہ نواز کا بنگلہ مشہور تھا۔ ان بنگلوں میں قادیانی فوجی افسران کے لیے اعلیٰ درجے کی طوائفوں کو رکھا ہوا تھا۔ فوجی افسران کی شراب، خوراک اور طوائفوں کا سارا خرچہ قادیانی جماعت ادا کرتی تھی۔ چل ہن رنڈیوں کی زلف کے اسیر مفت کی شراب کے رسیا، پاک فوج کے مرزئی افسران غزوہ ہند کریں گے، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ بولوریا قادیانی، زاد حامد، یوسف قذابی، سیالوی تھے، عمران خان اور دلے و کنجرو عقل کی بات کیا کرو کہ جس فوجی ادارے کے ہاتھوں پہ 10,000 نہتے عاشقان رسول کا خون ہوگا وہ تو شفاعت محمدی سے مرحوم ہوں گے، اور تم کنجر خبیث کبھی ضیاء قادیانی کو، کبھی باجوہ مرزئی کو، کبھی عمران مرزئی وغیرہ کو اسلام کا مجاہد کہتے ہو، اور جے حلالی ہو نا تو ان میں سے ایک کو بھی مسلمان ثابت کر دو تو میں مانوں۔ بے غیرت کتے خبیث، اور یا تو تے بے انتہا غلیظ اور جھوٹا آدمی ہے، اور تو جانتا تھا کہ باجوہ مرزئی ہے، اس کے باوجود تو نے اتنی جسارت کی کہ اس سے منسوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سنا دیا۔ اور تو کاش کہ میرے سامنے آ تو میں تیرا وہ حال کروں، اور اگر تو حلالی ہو تو پھر ٹی وی پہ آنے چھوڑ دے، لیکن تو پتہ نہیں کس دی پیداوار ہے، ناپاک شخص، غلیظ شخص، ایک مرزئی کی جو وکالت کے اندر جو ہے تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہستی کے خواب سناتا ہے۔ لعنت تیرے تے، اور غلیظ آدمی، تو نے کتنے دن اور زندہ رہنا ہے؟ قبر میں تیرے ساتھ جو ہونے والا ہے نا، اور یا مقبول جان، کہ وہ تو یاد رکھیں کہ
تیرے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تو دلے توبہ کر. تو نبی کے نام کے اوپر جھوٹ بولتا ہے اور تیرے ماننے والے بھی جاہل لوگ. تیرا انجام بہت برا ہے، یہ یاد رکھ. بہرحال شروع میں جب 1953 کی ماشاء اللہ لگی تو مسلمانوں نے اس کو اپنے حق میں سمجھا، کیونکہ ماشاء اللہ سے قبل پولیس جو ہے وہ مسلمانوں پہ تشدد کرتی تھی، ان کو گرفتار کرنا، ان کے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ پولیس نے ہی مسلمانوں کے خلاف شروع کر رکھی تھی. اسی وجہ سے ماشاء اللہ لگا تو عوام نے یہ محسوس کیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ ان کی پالیسی تبدیل ہو. فوج جو کہ پاکستان کی فوج ہے وہ یقیناً اور یقیناً ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب ماشاء اللہ لگا تو عوام نے فوج کے حق میں نعرے لگائے، پھولوں کے ہار ان کے گلوں میں ڈالے. مگر جلد ہی مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ یہ فوج پاکستان اور اسلام کی ہرگز نہیں، یہ تو آئے ہیں قادیان کی فوج بن کر آئے ہیں. کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ 1953 کی قادیانی مخالف تحریک میں پاکستان کا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین اسلام پسند شخص تھا، اندرونی طور پہ قادیانی جماعت کا مخالف تھا اور 1953 کی تحریک کو پوری طرح سے کچلنے میں ناکام رہا وغیرہ. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین اگر براہ راست مرزئی تھا یا نہیں، مگر شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ مرزئی نواز تو ضرور تھا. اس کی مرزئی نوازی کی سب سے پختہ دلیل یہ ہے کہ مشہور قادیانی صحافی غنڈہ اور مرزا بشیر کا سیکٹری ثاقب زیروی نے لاہور نامی قادیانی رسالہ شائع کرنا تھا. اس رسالے کی اشاعت کے لیے خواجہ ناظم الدین اور اس کی بیوی نے ثاقب زیروی کو چندہ دیا، اور جب ثاقب زیروی 1953 میں مسلمانوں پہ حملے کرنے کی وجہ سے اشتہاری ہو گیا تو وہ کراچی چلا گیا، جہاں خواجہ ناظم الدین کا وہ مہمان خاص بھی بن کے کراچی میں رہتا رہا، جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ ناظم الدین اگر پیدائشی مرزئی نہیں تھا تو لازمی مرزئی نواز ہی تھا. اس کی مرزئی نوازی کا ثبوت اس ویڈیو کے کلپ کے آخر میں سب سن سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے قادیانی رسالے کو فنڈ کر رہا ہے، اس کو چندہ دے رہا ہے. اور جب وہ مفرور ہے ثاقب باجوائی اور ثاقب زیروی تو اس کو اس نے اپنے پاس رکھا. تو اس کے باوجود کہ 1953 کی تحریک کے دوران خواجہ ناظم الدین کی حکومت نے ظلم و بربریت سے 10,000 پاکستانی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا، مگر اس پہ بھی GHQ دی گرینڈ ہاؤس آف قادیان اور ایک شدت پسند مرزئی ملک غلام محمد جو پاکستان کا پہلے وزیر خزانہ اور گورنر جنرل تھا، اس نے مرزئی خلیفہ مرزا بشیر محمود کے کہنے پر خواجہ ناظم کی حکومت ختم کر دی. اگرچہ خواجہ ناظم نے اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل تو کی، مگر آگے ایک اور مرزئی جسٹس منیر نے خواجہ ناظم کی اپیل فوری مسترد کر دی. یوں ایک مرزئی نواز وزیر اعظم کٹر مرزئیوں کے ہاتھوں اقتدار سے ہی محروم ہو گیا. بہتر تھا کہ 1953 میں وہ یہ کہہ کر وزارت عظمیٰ چھوڑ دیتا کہ میں مرزئیوں کی خاطر قادیانی فوجی جنرلوں کو مسلمانوں کو قتل عام کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو آج خواجہ ناظم الدین جنت کا باسی ہوتا. مگر افسوس، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہ ہوتا ہے غداروں کا انجام. سن لیا اوریا، سن لیا زاد احمد، سن لیا عمران و باجوہ، تم لوگوں کا انجام بھی بہت برا ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آگے بھی. قادیانی
غنڈہ ثاقب زیروی اپنے انٹرویو میں اعتراف کرتے سنا جا سکتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی وجہ سے اشتہاری ہوا، اس کو پولیس نے گرفتار کرنے کی بجائے مشورہ دیا کہ وہ کراچی جا کر مفرور ہو جائے۔ یہ حال تھا قادیانی نوازی کا کہ پولیس اس کو اس لیے گرفتار نہیں کر رہی کہ وہ مرزئی ہے۔ تو ہم یہ اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے کہ پاکستان کے اندر حکمرانی مرزئیوں کی 1947 سے 2020 تک ہے، اور باتیں ہم کر رہے ہیں جی ہم تو جی کشمیر فتح کر لیں گے، ہم تو جی وہ اسرائیل کو فنا کر کے تو ہم قبضہ کر لیں گے، فلسطین بنا دیں گے۔ شکر ہے فلسطین کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کو پاکستان بنا دیں گے۔ جی ہم نے وہ آرمینیا کے خلاف جہاد کر کے تو آذربائیجان کو جو ہے ان کے علاقے واپس دلوا دیے، اور پہلے وہ کشمیر نو تو آزاد کروا لو، آذربائیجان تو بہت دور ہے بھائی۔ یہ کاغذی جو ہے نا یہ اب نہیں چل سکتی، اب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کے فنگر ٹپ پر آ چکی ہوئی ہیں، تو اس لیے پاکستان کے یہ جو ناپاک مرزئیوں کے پتہ نہیں مرزئیاں دی اولاد ہی ہون گے، انہاں دی ماواں نوں ہی پتہ ہوئے گا، وہ عمران خان صحافی تھے، وہ اوریا مقبول جان تے ہے، وہ سارے یہ آ کے جی یہ فوج نے یہ کر دیا، فوج نے وہ کر دیا، اور چلو یار کشمیر تو دور کی بات ہے، فوجی اور سیاچین تو جمعہ کل 84 کی بات ہے نا، وہ ہندوؤں نے چھین لیا تھا، اور یار اس کی ایک پہاڑ پر ہی قبضہ کر لو، واپس لے لو، تو پھر میں مانوں کہ جی تمہاری بہت بڑی فوج ہے۔ اور دلیو مرزئیاں نے کدی مرزئی اسلام سے لڑن گے تاڑی، میں انشاءاللہ پاکستان کی فوج ضرور لڑے گی مرزئیوں کے اس کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف وکٹری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، لیکن اس وقت جب فوج سے مکمل طور پہ مرزئیوں کو خارج کر دیا جائے گا، پھر ہم اس کو جو ہے پاک فوج کہہ سکتے ہیں۔ ابھی تو ناپاک فوج ہے، ابھی تو جب میں اگین چھوٹے رینک کے مسلمان نہیں، یہ جو بڑے افسران ہیں یہ سب بھی مرزئی نے۔ آئے نا کوئی پینچو جرنیل اور آ کے بولے کہ میں مرزے کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں مسلمان ہوں، اور جو لوگ پاک فوج کو جو جرنیلوں کو وہ کہتے ہیں مرزئی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آئے نا کوئی جرنیل، سنو فوجیو، آؤ اگر تم مسلمان ہو اور اگر واقعی تم قادیانیوں کے خلاف ہو تو کنجرو آ کے اس کو کہو کہ یہ جو ہے نا ہم مرزا کو کذاب مانتے ہیں، وہ لعنتی تھا، جہنمی تھا۔ سن رہے ہو جرنیلو، سنو، اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو بولو کہ مرزا قادیانی کو تم نہیں مانتے اور وہ کافر تھا اور اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ اتنا کہہ نہیں سکتے اور باتیں کرتے ہیں جی ہم اسلام کی فوج ہیں، قادیان دی فوج ہو تسی۔ تو بے شمار باتیں ہیں جس کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہوگا، لیکن یہ کون سمجھائے گا؟ مولوی ایک حلوے کی پلیٹ پہ تو یہ دین فروشی کر لیتے ہیں۔ اس کو دیکھو، اس کنجر کو، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی جناب وہ پاک فوج نے نہ پہلے کبھی غداری کی تھی نہ آئندہ کبھی کرے گی۔ ایسا کوئی بڑا مریا ہوتا نا اس 53 کی موومنٹ میں تو پھر اس کو پتہ چلتا۔ یہ کیا لنگڑے کو اٹھا کے لے آئے ہیں جس کو اتنا نہیں معلوم کہ جو ہے وہ تاریخ کیا ہے۔ تو یہ سب ڈرامے مولوی، اس قسم کے دانشور جو بنا کے رکھے ہوئے ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو پتہ نہیں کیا کیا نام لگتے ہیں، وہ سب کے سب قادیانیوں کے پیدا کر دے ہیں، ہمارے ملک کی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف سب سے پہلے ہمیں اٹھنا ہے کہ یہ ان کو کارنر کریں۔ یہ تو بالکل ٹوٹل ڈس انفارمیشن دیتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ یہ اسلام دشمن ہے، یہ مرزا قادیانی سے بھی بڑے
دشمن ہیں اسلام کے. چلو وہ تو کہتا تھا میں مرزئی ہوں، یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے تو جو ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ویڈیو کے آخر میں جو ثاقب زیروی کا انٹرویو ہے اس میں جو ہے وہ اپنے مفرور ہونے کی وجہ لاہور رسالے کی اشاعت بتاتا ہے، مگر یہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ اصل میں ثاقب زیروی، شیخ بشیر، مرزا ناصر، رفیق احمد، مسعود جیلمی، ممتاز کالوں، گجرات کے چودھری، سرگودا کے گمن اور پراچا وغیرہ، انہوں نے سینکڑوں مسلح گنڈوں کو جو ہے نا لاہور میں لے آئے تھے اور یہ سرعام بدماشی کرتے تھے، مسلمانوں کو قتل کرتے تھے. فوجیوں کی وردیاں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں، فوج کے رینکس میں شامل ہو کے انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو مارا، اور ثاقب زیروی بدماش تھا. تو یہ اس کے پیچھے سنگین مسلمانوں نے اس کی رپورٹنگ کی تھی کہ یہ جو ہے نا فلاں فائرنگ میں انوالو ہے، اور ان کے جتنے بھی لوگ تھے. تو پھر وہ پولیس نے اس کو کہا کہ وہ خود بول رہا ہے کہ پولیس نے مجھے کہا، پولیس افسر نے کہا کہ بھئی وہ وہاں چلے جاؤ، کراچی چلے جاؤ. تو یہ ساری باتیں اگر لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ افسوس ہے. اور جب وہ خواجہ ناظم الدین کی حکومت کے بعد وہ ملک غلام محمد کا، جس کا تعلق لاہور کی کاکا زئی، جسے حرف عام میں ککے زئی کہتے ہیں، اس خاندان سے تعلق تھا، اور ملک غلام محمد کا آبائی محلہ اندرون شہر موچی دروازہ تھا، جہاں اس کے خاندان والوں نے قادیانی گنڈوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا. اور 5 مارچ 1953 کو قادیانی گنڈوں نے مولویوں کا بیس بنا کر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے ایک فوجی جیپ پہ دستی بمبوں سے حملہ کر دیا، جس سے فوج کے 2-3 سپاہی ہلاک ہو گئے. اور اسی شام جو ہے لاہور کی وزیر خان مسجد کے زینے پہ کیپٹن رحیم الدین خان، جو بعد میں جنرل بنا اور پاکستان کے سابق قادیانی صدر ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق قادیانی کا سسر ہے، اس ناپاک قادیانی نے قادیانی اجرتی قاتلوں کو مسلمان کے بیس میں لا کر ایک پولیس افسر کو جو ہے وہ وہاں مسجد کے باہر قتل کروا دیا اور اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو قرار دے دیا. یہ سب حربے اس لیے استعمال کیے گئے کہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان کو مارشل لا لگا مرزئی مخالف قوتوں کو کچلنے کا جواز فراہم کیا جائے، جس کو قادیانی اور ملٹری رچایا فالس فلیگ آپریشن کہنا درست تر ہے. اس کے فوری بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو قادیانی تھا، ممتاز دولتانہ قادیانی، نے خواجہ ناظم الدین کو فون کر کے کہا کہ لاہور میں مارشل لا لگانے کا فیصلہ آپ کو 10 منٹ کے اندر کرنا ہے. تو خواجہ ناظم الدین نے فوری مارشل لا لگا دیا. اس طرح سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق قادیانی فوج نے مسلمانوں کو مارنے کے لیے، مسلمانوں کو مارنے کے جواز کے لیے جو ہے نا وہاں پھر اس کو بہانہ بنا کر قتل عام شروع کر دیا. آج اس ہی سفید جھوٹ کو بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے قادیانیوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، فوج اور پولیس پہ حملہ کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، اور ہندوستان اور دوسری جو خارجی قوتیں تھیں وہ ان کو کمک کر رہی تھی. یہ سب جھوٹ بیانیہ ہے. اور انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ قانونی ایک ڈیمانڈ تھی کہ مرزائیوں کو کافر قرار دو. تو یہ تمام جو سیٹ اپ تھا گورنمنٹ کا، جو وہ تو ٹوٹل قادیانی تھے. وہ کیسے صحیح انکوائری ہوتی اس کی، ان تمام معاملات کی؟ تو اس ساری چیزوں کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا. تاریخ کو درست کرنا بہت ضروری ہے کہ
پاکستان کے لوگوں کو، نئی نسل کو معلوم ہو کہ مرزائیوں نے کتنے بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں، یہ اتنے طاقتور ہیں مرزائی اور معصوم بنے ہوئے ہیں، اتنا پیسہ سارا کچھ تو ان کے پاس ہے پاکستان کا. یعنی ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم کے بعد سب سے پاپولر لیڈر جو تھا ذوالفقار علی بھٹو، اس کو انہوں نے عبرت کا نشانہ بنا کے اس کو شہید کر دیا، اس کو پھانسی لگا دی. تو پھر کہتے ہیں جی ہم تو بہت پرامن ہیں، ہم تو بہت انوسینٹ ہیں، ہم تو پیس لونگ ہیں. یہ سب بکواس ہے، یہ مکاری ہے، یہ مافیا ہے. اور جن سٹیٹس کے اندر مافیا رول ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہیں وہ وہاں کے حالات خراب رہتے ہیں، وہاں غربت ہی رہے گی، ایک امیر ہوتا جائے گا دوسرا غریب ہوتا جائے گا، امیر ہونے والا طبقہ مختصر ہوگا اور غریب ہونے والا جو ہے واسٹ میجورٹی جو ہوتی ہے لوگوں کی وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. آج یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. اور یہ سارا نظام اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ قادیانیوں کا ہولڈ ہے پاکستان کے اندر. قادیانی اپنے ہی لوگوں کو فیض احمد فیض جیسے مشہور کمیونسٹ بھی بنا دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو مولوی بھی بنا دیتے ہیں. تو ابھی کس پہ بھروسہ کرو گے؟ کس چیز کو جو ہے حقیقت مانو گے؟ وہ دیکھو اتنا انسان دوست بنتا تھا، کیا نام ہے، فیض احمد فیض. 7 لاکھ مسلمان کٹ گئے ہجرت کے وقت. یا چلو اس میں ہندو بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں. انسانوں کا جو ہے نا بے حق جو ہے وہ خون بہا، جو بہت بری بات ہے. ہندو ہو مسلمان ہو، کسی کو ایسے تو نہیں مار دینا چاہیے کہ بھئی وہ ہجرت کر رہے ہیں اور ان کو بیویوں کو بچوں کو سب کو انہوں نے ذبح کر دیا ایک دوسرے. تو جناب علی 1 ملین لوگ جب قتل ہو رہے تھے تو فیض احمد فیض نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. جیسے ہی قادیانیوں کا مال لوٹنے کے لیے سکھوں نے قادیان کو گھیرے میں لے لیا تو اس نے ان کی حمایت میں لکھنا شروع کر دیا، جی قادیانیوں سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ ہوتی ہے قادیانیت. ان کے اندر انسانیت نہیں ہوتی، ان کے اندر صرف اور صرف قادیانیت ہے. ان کے لیے لاکھوں لوگ مر جائیں ان کو کوئی پرواہ نہیں. ایک قادیانی کو خراش بھی آ جائے گی تو یہ چیخنا شروع ہو جائیں گے. یہ عالم ہے ان لوگوں کا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑے انسان دوست تھے، ہیومن ویلیوز کی رسپیکٹ کرتے تھے. کوئی نہیں، یہ سب جب مرزائی بن گئے پھر جو ہے نا آپ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہو سکتے. جانور بھی مرزائیوں سے اچھے ہیں. بہرحال یہاں پھر سے عدالتی کارروائی کے دوران ایک کٹر افسر جو تعلقات عامہ مسٹر نور احمد جو تھا، جسے سوال کیا گیا کہ کیا مسلمانوں نے فوج کے خلاف کوئی کارروائی کی تھی، جس کے جواب میں نور احمد جو کہ قادیانی تھا وہ یہ سچ بولنے پہ مجبور ہو گیا. اس نے کہا نہیں، مسلمانوں نے فوج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی، البتہ گھروں کی چھتوں پہ جمع ہو کے مرزائیوں کے خلاف نعرے لگاتے تھے. جبکہ قادیانی جماعت اور عمران خان کا قادیانی انکل جنرل اعظم برقی یہ بتاتے رہے کہ جناب مسلمانوں نے قتل عام، لوٹ مار، زنا بالجبر کا بازار گرم کر رکھا تھا، لہٰذا امن برقرار رکھنے کے لیے گولی چلانی پڑی. اب عوام اور خاص طور پہ کونی لبرل ہی فیصلہ کریں کہ کسی مقدس ہستی کے بارے میں توہین کرنے کو جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ قرار دیتے تو ہیں، اور اس طرح سے جو ہے توہین کرنے والے کا دفاع جو ہے وہ کیا کرتے ہیں. اور یہاں مرزائیوں کو اقلیت قرار دو کا نعرہ لگانے پہ 10,000 نہتے انسانوں کی قتل پہ یہ چپ سادھ لیتے ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا بے حسی و منافقت ہو سکتی ہے؟ آج تمام ریکارڈ میں یہی
پڑھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں نے قادیانیوں کا قتل عام کرتے ہوئے کوئی 2000 مرزائیوں کو قتل کر ڈالا۔ اصل میں کہتے تو یہ ہیں کہ 100 سے لے کر 2000 تک قتل ہوئے مرزائی۔ اب یہ کمبینیشن دیکھیں ان کا، 200 سے لے کے 2000 تک، او خدا دے بندے ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ یعنی یا 200 آدمی قتل ہوئے یا 2000، یعنی اتنا فرق، 1800 کا فرق ڈال دیتے ہو یار۔ قادیانی اتنے جھوٹے ہیں یار، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ چلو یہ کہہ دو کہ جی 1500 سے 2000 قتل ہوا، یہ تو منطقی سی بات لگتی ہے، لیکن 200 سے لے کے 2000 قتل کرنا، یہ جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر قادیانی اپنے رسالے میں مرنے والوں کی تعداد 2 درجن سے زیادہ پیش کر نہیں سکے، مگر افسوس کہ قادیانی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا دشمن تو کیا، ناموس رسالت تنظیموں اور قادیانی ایجنسیوں کی بنائی تحریک لبیک بھی ذکر تک کرنا گوارا نہیں کرتی۔ 53 کا مارشاء اللہ 6 مارچ سے شروع ہوا اور مئی کے دوسرے ہفتے مارشاء اللہ اٹھا لیا گیا۔ 2 ماہ کے مارشاء اللہ نے 10,000 مسلمانوں کی جان لے لی، اور اگلے 2 اشروں کے دوران کسی کم بخت مولوی کو جرأت نہ ہو سکی کہ مرزائیت کے خلاف زبان کھول سکے، جبکہ 1953 سے لے کے 1970 تک پاکستان میں سر عام قادیانیت کا گندا پودا مولویوں کی آنکھوں کے سامنے پھلتا پھولتا رہا، اور مولوی کنجر گونگے شیطان بنے بیٹھے رہے۔ موجودہ دور کے مولوی بھی یہ دیکھ جان کر کہ پاکستان کا وزیر اعظم فوجی جرنیل سے لے کر ایک تھانے دار تک مرزائی بن چکا ہوا ہے، مگر اس پہ بھی یہ ناپاک لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ قادیانی تسلط کو ختم کرنا ہے تو صرف اور صرف میری بنائی مرزائی ہٹاؤ تحریک کے بتائے راستے پہ ہی چلنا ہوگا، دوسری صورت یہ پلید مولوی قوم کو مرزائی جرنیلوں کو سلام کے نعرے کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے۔ یوں پاکستان کے عوام مرزائی کے تاحیات غلام بن کر رہیں گے۔ خادم حسین ایک مرتد ہے کیونکہ اس نے قادیانی امامت میں نماز ادا کرنے والے اولیاء قادیانی کو عاشق رسول کہا۔ عالم قادیانی کی قبر پہ دعا کی، جو کہ قطعی کفر ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ میرے بتائے راستے پہ چلتے ہوئے مرزائی ہٹاؤ تحریک میں شامل ہو۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ فوج کے ادارے سے اپیل کریں کہ جناب، جو 1953 میں آپ کے مرزائی جرنیلوں نے ہمارے مسلمانوں کو 10,000 مسلمانوں کو 69 مسلمانوں کو بے حق ان کی جان لے لی تھی، ان بے گناہ لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا تھا، اس کے اوپر فوج معافی مانگے۔ تو ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ 1953 کے شہیدوں کی یادگار بنانے کے لیے وہ فنڈ اکٹھے کریں، اور وہ کنجر مولوی اپنے راستے میں کروڑوں اربوں روپے کے پھول پھینکوا دیتا ہے، اس دلے کو کبھی شرم نہیں آئی کہ اس پیسے سے جو ہے وہ ایک شہداء کی یادگاری بنا دی جائے۔ تو ایسے مولویوں سے بچیں، جو راستے میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر چلیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر کوئی جو ہے پاکستان کے اندر فنڈ ریز کریں کہ مسلمان اللہ کے واسطے ایک وہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی روحوں کی جو ہے خوشی کے لیے یہ کر دیں کہ وہاں پر لاہور کے اندر
جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی کوئی یادگار بنا دیں۔ او اٹھو اٹھو بے اسی کا مظاہرہ نہ کرو، یادگار بنانے پہ تم لوگ مولویوں نے نہیں بنانی، یہ میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں، خدا کے لیے کمٹمنٹ نبی کے نام کے اوپر ایسا کرو۔ ان شہدا کے نام کو بھی چھوڑ دو، نبی کے نام پہ، انہوں نے نبی کے نام پہ جان دی ہے۔ کم از کم پاکستان کے عوام میں اتنی تو احساس ہونی چاہیے۔ یہاں پر وہ مرزئی جو پتہ نہیں راہ چلتے مارے جاتے ہیں، وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، نشان حیدر مل جاتا ہے ان لوگوں کو، ان کو زمینیں مل جاتی ہیں صرف مرزئی ہونے کی بنا پر، پتہ نہیں کیسے مرتے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا تو کہہ دیا جی یہ جنگ کا شہید ہے، یہ جی ایچ کیو والے، ان کو ان کی یادگاریں جو ہیں وہ بنا دی گئی ہوئی ہیں، اور وہ پلید مرزئی ہیں۔ اور مرزائیت وہ چیز ہے جو اسلام کی دشمن ہے اور پاکستان کی دشمن ہے۔ انہوں نے تو مرزائیوں نے تو آخری دم تک کوشش کی تھی کہ پاکستان نہ بنے، لیکن آج وہ اس ملک کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے مولوی اس قدر بے حس، بے غیرت اور ناپاک لوگ ہیں۔ اور جی وہ جنرل باجوہ مسلمان ہے، اور بغیر تو تمہارے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس کو مسلمان کہنے کی، اور کم بختو تم میں تو اتنی جرت نہیں کہ اس کو کہو کہ 15 سیکنڈ کا جو ہے ایک بیان دے کہ بھئی وہ مرزئی ہے کہ نہیں، یعنی جو اس کا مرزا قادیانی کا نام لے کے اس کو رد کر دے۔ اتنی جرت نہیں ہے ان کم بختوں میں، اور یہ جناب مال بنا رہے ہیں تحریک لبیک کے نام لے کر، اور وہ کیا ختم نبوت کا نام لے کر۔ یہ لوگ تو نبی کے نام کے غدار ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ تو اس طرح سے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہوگا۔ چلیں کچھ نہیں کریں تو خدا کے لیے پھر میں اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان میں جلد از جلد مسلمانوں کے جو شہید ہوئے ہیں ان کی کوئی یادگار بنائی جائے، اور یہ ایک ہماری مورل وکٹری ہوگی مسلمانوں کی قادیانیوں کے اوپر۔ اور جب مورل وکٹری کسی کی ہوتی ہے تو پھر وہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو سیریس لے کے لوگ جو ہیں اس کے اوپر اپنے طور پہ ضرور اور ضرور حصہ لیں، اور پاکستان میں کوئی ایسا انتظام کریں۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عاشقان رسول ان لوگوں کو نہیں بھولیں گے جو 53 میں نبی کی عظمت کی خاطر اپنی جان دے چکے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان زندہ باد، مرزئی ہٹاؤ تحریک زندہ باد۔ وہاں بھی چلا جاتا تھا رات کے وقت، اس علاوہ میں احسان میں مطالبات لکھتا رہا۔ پھر یہ بلکہ نوائے وقت میں بھی ایک مکتوب لندن لکھتا رہا۔ ہاں وہ حمید نظامی صاحب کے دور جی ہاں، مجید نظامی غالباً وہاں تھے ان دنوں لندن میں، تو یہ تراشے بھیج دیتے تھے، میں بناتا۔ تو میں نے ایک دن پاکٹی ہاؤس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں احسان دانش اور مولانا چراغ حسن حسرت۔ مولانا چراغ حسن حسرت امروز سے فارغ ہوئے تھے، چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا وہ ہم کیوں نہ ایک شیرازے جیسا پرچہ نکالیں، میں پیسے اکٹھے کر لوں گا، آپ ڈیسک پہ بیٹھیں اور یہ ہو جائے گا اور یوں کریں گے، اور بس مولانا کے پروگرام تھے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تجویز کریں نام۔ تو نام تجویز کرتے کرتے پھر لاہور پہ آ کر بات رکی کہ لاہور ہونا چاہیے نام۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ ڈیکلریشن کے لیے درخواست دے دیں، جیسے ان کا انداز تھا بولنے کا۔ تو میں نے درخواست دے دی۔ اس کے بعد حضور نے مجھے ربا بلا لیا۔ تو 2 مہینے کے بعد وہ ڈیکلریشن تو میں مل گیا، اور میں نے مولانا کو، یہ مولانا کراچی ریڈیو اسٹیشن پہ ملازم ہو کے چلے گئے، میں نے ان کو خط لکھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اب میں نے تو ملازمت کر لی ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ نکالیں۔ میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ تو ہم ڈمی چھاپتے تھے، میں وہاں وکالت تبشیر میں تھا۔ حضرت صاحب کو کسی صورت پتہ چل گیا کہ اس کے پاس ایک ڈیکلریشن ہے، وہ ایک مسلم جی ہاں، وہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ عجیب سی ہے، اس کا ذکر شاید موضوع نہ ہو۔
تو حضور نے مجھے فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس سونا ڈیکلریشن ہے تو ہماری یہاں تو کسی سے بنتی نہیں. میں نے کہا جی وہ ڈیکلریشن تو ہے لیکن وہ لاہور کا ہے حضور, روا میں نہیں نکل سکتا وہ پرچہ. کہنے لگے نہیں نہیں ٹھیک ہے لاہور سے نکالو, میں تمہیں 1 سال کی چھٹی دیتا ہوں. تو 1 سال کی انہوں نے چھٹی دے دی. یہ وکیل التبشیر یعنی چودھری مشتاق احمد باجوہ کو تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ چھٹی چلا گیا ہے. اب میں وہ فرمان لگے کہ تمہیں پیسے کتنے چاہیے. میں کہ جی پھر پیسے نہیں چاہیے, اب دعا کریں, میں اس کو اپنے آن مائی اون نکالوں گا. یہاں بیٹھتے تھے وہ جی پی او کے سامنے بینک سکوئر میں, ہم چند دوست, تو وہاں ایک ایڈوکیٹ تھے شکر اللہ خان نامی غالباً. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ثاقب صاحب یار اچھے خاصے تمہارے مضامین پرچوں میں آ رہے ہیں, یہ آفاق میں بھی چھپے ہیں 2-4 ویکلی میں, تو تم پرچہ کیوں نہیں نکالتے؟ میں نے کہا یار ڈیکلریشن تو ہے, پیسے نہیں ہیں, میں تو واقف زندگی ہوں, 100 روپیہ مجھے ملتا ہے, اس میں میرے بچے لٹ کھٹ کے ہم آئے ہوئے ہیں ان کو بھیج دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا پرچہ نکال کے دیکھو. تو انہوں نے مجھے 200 روپے دیے کہ یہ میرا اشتہار چھاپ دینا. ان دنوں 5 روپے کا نیوز پرنٹ آتا تھا اور ہم نے 24 صفحے کا وہ پرچہ فل نکالا. اس وقت 2 مہینے کا مارجن ہوتا تھا, اب تو 15 دن کا ہے. تو پرچہ جب نکلا تو میں وہ لے کر کراچی چلا گیا, بھائی جان کو دکھایا, بھائی عبداللہ خان کو. تو وہ کہنے لگے کہ یار ثاقب اس جیسا پرچہ اگر نکلا ہے جماعت کا تو اور کیا چاہیے, اچھا تم بتاؤ حساب لگا کر کہ کتنے پیسے اکٹھے کر لیں تو پرچہ چلتا رہے گا. میں نے یوں ہی اس وقت عمر تھی ایسے ہی کہ سب کچھ لکھ لیتے تھے ہم, اور خیال یہ تھا کہ ساری عمر ایسے ہی چلے گا. تو میں نے کہا صاحب 3 مہینے کا خرچ آپ 3000 روپے اکٹھا کر دیں تو پھر میں پرچہ بند نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا تو آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں آج خواجہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. ان کا حکم تھا کہ 1 رات میرے پاس ٹھہر. میں وہاں گیا تو میں نے وہ خواجہ صاحب کو پرچہ دکھایا. اس کے ایک صفحے پر قائد اعظم کی تصویر تھی, آخری صفحے پر خواجہ ناظم الدین کی تصویر تھی. تو وہ جب وہ میز پہ بیٹھتے تھے تو صرف چہرہ نظر آتا تھا, چھوٹے قد کے تھے, فائلیں اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ بعض پورے بھی نظر بھی نہیں آتے تھے. تو وہ ہنسے تو اٹھ کے وہ پرچہ لے کر اندر چلے گئے. اندر کو 5 منٹ رہے, پھر واپس آئے تو کہنے لگے وہ شعبانوں کو وہ پرچہ بہت پسند آیا ہے. شعبانوں ان کی بیگم کا نام. اور ایک توقف کے بعد کہنے لگے انہوں نے کہا ہے ہماری طرف سے ثاقب صاحب کی خدمت میں, یہ بھی ان کے گورنر جنرل کا پیریڈ جی ہے. ہاں گورنر جنرل کا پیریڈ کہ 500 روپیہ پیش کرو. تو انہوں نے مجھے 500 روپیہ دے دیا, پھر بیٹھ گئے. کوئی 2-3 منٹ کے بعد پھر ہنسے وہ بڑے اونچے سے. تو وہ جب ہنستے تھے تو وہ بڑی عجیب و غریب وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے تھے. تو وہ جناب کہنے لگے لیکن ہم شعبانوں کے میاں ہیں, ہم 1000 روپیہ دیں گے. تو انہوں نے 1000 روپیہ دیا. میں نے کہا چلیے 50% تو ہو گیا نا. صبح میں آیا بھائی جان کے پاس تو میں نے کہا بھائی جان میں تو 50% کرایا ہوں, آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے 1300 روپے کے ڈرافٹ ایڈورٹیزمنٹ کے ایڈوانس لے لیے, اب رہ گیا 200 روپیہ. تو انہوں نے اپنی اچکن وچن کی جیبیں ویبیں دیکھی اور 200 روپیہ کر کے مجھے دے دیا اور کہا دیکھو اس میں سے خرچ نہیں کرنا تم نے, یہ لاہور پہ لگے گا, ٹکٹ تمہاری میں لوں گا. نہیں کرنا تم نے, یہ لاہور پہ لگے گا, ٹکٹ تمہاری میں لوں گا. یوں صاحب وہ لاہور ہم نے جاری کیا. اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر چلا تھا کہ یہ 53 آ گیا. 53 میں جہاں پرچے اور بند ہو گئے, لاہور بھی بند ہو گیا. تو اس میں انہوں نے وہ حمید نظامی صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہارا پرچہ بھی بند ہو گیا. خیر وہ ہم چلے گئے. جب گھر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ دفتر والے کے بھی رجسٹر اٹھا کے لے گئے. تو ایک تھانے دار صاحب آئے تھے, وہ 3 دفعے کل آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب مجھے دھوپ میں کھڑا کرتا ہے وہ ایڈجوٹنٹ, تو خدا کے لیے انہیں بولتے. میں پنڈی سے روے سے آیا,
ربے کے ہاں اگلے دن تیسرے دن کے بعد میں پنڈی سے آیا تھا، تو میں نے اسے کہا، وہ میرا واقف تھا نولکھا تھانے میں، غالباً اس وقت مورر ہیڈ کنسٹیبل تھا جب میں آیا ہوں 46 میں، اب وہ ایسا ہی تھا. تو اس نے کہا جب ناشتہ واشتہ آپ نہ کریں خدا کے لیے میرے ساتھ چلیں، مجھے اس نے کل 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے. تو ہم دونوں سائیکلوں پر چلے، یہ جانکی داس سیکٹر تھا، وہ نیچے اٹھتا ہے، وہ ایبٹ روڈ سے نیچے سڑک پر. تو جب ہم نیچے اترنے لگے تو ایک جیپ آ رہی تھی، اس پہ 3 پھول لگے ہوئے تھے، ایک شخص کے، ایڈجوٹنٹ تھا غالباً. تو اس نے کہا ثاقب صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا صاحب یہ صوبیدار صاحب لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا صوبیدار صاحب یہ ان کی سائیکل لے جاؤ، ہم ناشتہ کر کے آتے ہیں. تو ہم وہاں آئے، پیراماؤنٹ میں بیٹھے اور ناشتہ واشتہ کیا، پھر چلے گئے. اب وہ جا کے اس کے ٹینٹ میں بیٹھ گئے، میرا منہ تو اس کی طرف تھا، اس کا منہ دروازے کی طرف تھا، وہ جو دروازہ بنایا ہوا تھا ٹینٹ. آخر اس نے وہ تھانے دار کو بلوایا کس طریقے، تو اسے کہا تم وہ مدیر آڈیٹر لاہور کو پھر نہیں لائے نا؟ تو اس نے کہیں اشارہ کیا کہ صاحب یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ثاقب صاحب آپ لاہور بھی نکالتے؟ میں کہا ہاں. تو ہمیں تو آرڈر ملا آپ کو محفوظ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا صاحب کر لیں. پھر کہنے لگے ہمارے پاس تو محفوظ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں کہ جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ، میں نے کہا وہ تو میرا بھائی بھی جا چکا ہے، میرا ناصر ہم سب بھی گئے ہوئے ہیں، حضرت میاں شریف ہم سب بھی گئے ہوئے ہیں، تو اب کیا ارادہ؟ تو کہنے لگے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چلے جائیں لاہور سے باہر. تو میں کراچی چلا گیا، وہیں ٹھہرا بھائی جان کے پاس. جس دن پھر ایک دن خالد صاحب سے ملنے گیا، غالباً 5 مارچ مئی کو، یا تو انہوں نے آپس میں بات کی شاہبانوں کے ساتھ کہ ثاقب صاحب کل چلے جائیں گے جی. تو اس سے میں سمجھا کہ مارشل لا اٹھ رہا ہے، تو میں واپس آ گیا. اور پرچہ چونکہ میرے پرچے پر لکھا ہوا تھا ود ان مارشل لا ایریا، اس لیے میں نے فوراً وہی نکال کر رکھ دیا مارکیٹ میں. پڑھ رہی ہیں وہاں گیا تو انہوں نے جناب وہ کھدر کی شلوار اور کرتا پہنا ہوا اور چھتری لے کھڑے میں کہ میاں صاحب یہ کیا ظلم ہے؟ کہنے لگے میں گاؤں گاؤں پھر کے پیسے اکٹھے کر کے لایا ہوں، اب میں ٹھیکیداروں کو دے دوں تو یہ تو کالج کی عمارت تو خراب ہو جائے گی. اور تمہارے نشتر صاحب نے تو ہمارا، نشتر صاحب یہاں گورنر آ گئے تھے لگ کے، ہمارا وہ گرانٹ بھی بند کر دیے. میں نے کہا جی ہمارے نشتر صاحب کے کیا مطلب، میرا کوئی رشتہ دار ہے، وہ جتنا آپ کا رشتہ دار ہے اتنا ہی میرا ہے. نہیں وہ تم ہمارا شاعر دوست جو ہوا. تو میں نے کہا اگر وہ شعر بھی کہتے تھے، جی ہاں، میں نے کہا اگر آپ کو گرانٹ مل جائے پھر مل جائے گی. انہوں نے بند کر دیے. خیر میں نے ان سے بات تو نہیں کی، میں گیا اور میں نے ایڈیٹوریل لکھا، ایڈیٹوریل نہیں مقالہ اس میں چھاپا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. اور اس میں ضمناً ذکر کیا کہ یہ بہترین کالج تھا سارے بر صغیر میں، قادیان کا. اور وہاں سے وہ اکھڑے تو انہیں ایف سی کالج کے استبل میں جگہ دی گئی. وہاں سے جب وہ نکلے تو انہوں نے ڈی اے وی کالج، جس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی روشن دان نہیں تھا، وہاں ملی. جب انہوں نے وہ بنا لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلامی کالج والے کو دینا ہے. تو پھر وہ روے میں آئے اور اب روے میں نشتر صاحب نے گرانٹ بھی بند کر دی. پرچہ ان دنوں پتہ نہیں کیسے نشتر صاحب کو اگلے دن پہنچ گیا اور شام کو انہوں نے مجھے بلا لیا. تو مجھے انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ دیکھو ثاقب یہ تم نے بڑی زیادتی کی ہے، تم مجھے لکھتے، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ گرانٹ بند ہوئی ہے، لکھ دیتے، تم نے مقالہ ہی لکھ دیا. تو میں نے کہا صاحب میں تو کیسے جرت کر سکتا ہوں آپ سے ملاقات کی. کہنے لگے اچھا ایک بات سن لو، گرانٹ چلی گئی ہے، رسید آ گئی ہے. تو خیر وہ جب پہنچے، 2 سال اس وقت لاہور کو ہو گئے تھے. تو میں نے وہ صاحب کو پوچھا تو انہوں نے کہا تم آ جاؤ صبح، کیونکہ حضرت صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مضمون کس نے لکھا ہے اور مجھے تو پتہ نہیں. اور میں نے کہا پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے، میں نے تو ایک قلمی نام لکھا ہے فرضی، لکھ دیا ہے مضمون. کہلیں پھر تم جانو تمہارا کام، اندر جاؤ. خیر وہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمان لگے کہ مبارکہ نے یہ خط لکھا ہے
کہ لاہور نے تو حد کر دیا، اور سنا ہے ناصر نے کہا ہے کہ ہمیں گرانٹ مل گئی ہے، تو یہ تو بہت اچھا ہوئی، تو الفضل سے بھی بہتر کام ہوا۔ تو حضور نے اسی دن مجھے وقف سے فارغ کیا، لکھا کہ ہم ثاقب صاحب کو وقف سے باعزاز فارغ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو وقف سمجھیں۔ تو وہ کیا بھی یہی، ہوا بھی یہی، تو وہ کیا بھی یہی، ہوا بھی یہی اللہ کا۔ وہی چیز پیش نظر ہے اب تک۔ جی جی بالکل۔ اس کے بعد پھر ایک کتاب آئی سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب، نواب کالا باغ ان دنوں گورنر تھے، ضبط ہوئی، اور وہ بڑے مہربان تھے مجھ پر ذاتی طور پر۔ میں نے اس پہ بھی ایڈیٹوریل لکھا، اور وہ موہوم دل آزاری کی آڑ لے کر، یہ عنوان تھا اس کا۔ وحاج الدین عباسی ان دنوں یہاں چیف سیکرٹری ہوتے تھے، انہوں نے مجھے بلایا کہ یار تم نے یہ کیا ظلم کیا ہے بابا، پرچہ میں تو پسند کرتا ہوں لیکن اسے ضبط کرنا پڑے گا، آؤ جواب دو۔ اور پھر انہوں نے خط لکھا جو اس پہ 11 دن کی ابھی میعاد تھی باقی، تو میں نے ایک نظم لکھ دی، تقدیس کی لو ضبط ارادت کی جلا ضبط، ضبط اس کی ردیف تھی، فرنٹ پیج پہ چھاپ دی۔ میں نے کہا جب ضبط تو ہونا ہی ہے پرچہ، پھر ذرا بات تو کھل کے کر لیں۔ تو ہم گئے تو انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ وہ یار یہ تم نے کیا کیا؟ اب میں ان کو دلائل دے رہا ہوں اعظم صاحب، تو وہ مان نہیں رہے کہ ضبط نہیں ہونی چاہیے کتاب۔ آخر میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے ایک بات، ایک لمحے کے لیے میں آپ سے اتفاق اگر کر لوں کہ حضرت مرزا صاحب کی کتابوں میں کوئی صداقت نہیں ہے، اگلے لمحے میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ ان کو ضبط نہ کرنا، ورنہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھا کریں گے۔ یہ معقول تجویز ہے، یہ پتہ نہیں اس نے کیوں پسند کی۔ میں آیا اور میں نے کوثر نیازی کو دفتر میں بلایا، اس کو مچھلی کا یہ بہت رسیہ ہے مچھلی کھانے کا، تو بہت زیادہ کھلا دی۔ اس بعد میں نے کہا کہ یار تم بڑے عجیب بےغیرت لوگ ہو، ایک کتاب جو انگریز کے خلاف ہے، 70 سال سے انگریز برداشت کر رہا ہے، تم لوگوں نے اس لیے ضبط کر لی ہے کہ مرزا غلام احمد کی کتاب ہے، اور تم لکھ نہیں سکتے اس پر۔ کہتے لکھ تو میں نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا ایک بات یہ رو، پرسوں ایڈیٹرز کانفرنس اس میں کہہ دو، تم کہہ دینا۔ میں نے کہا میں تو کل مل کر آیا ہوں وحاج الدین عباسی کو۔ تو اس کے بعد میں نے شورش سے بھی حساب رکھا کچھ کہ اس کو بھی گرانٹ لینا چاہیے کانفیڈنس میں۔ تو ہم جب بیٹھے، وہ تصویر بھی اس کی چھپی تھی میں نے، تو جب وہ پریس کانفرنس شروع ہوئی تو میرے ایک طرف شورش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف کوثر نیازی بیٹھا ہوا ہے۔ تو کوثر نیازی نے اتنا کہا ضرور کہ جناب وہ مرزا غلام احمد صاحب کی ایک کتاب ہے سراج الدین عیسائی کے 4 سوال جواب، اتنے میں احمد بشیر اے پی پی کے تھے، انہوں نے کہا حضور ڈھیر لگ گیا ہے ہمارے خطوط کا۔ مجید نظامی نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارے پاس بھی آ گئے۔ تو انہوں نے کہا وہ محمد علی شاہ کو بلاؤ۔ محمد علی شاہ غالباً سراج الدین کے رشتہ داروں میں سے تھا، تو وہ یہ ہوم سیکرٹری تھے، تو اس کو بلایا کہ بھائی وہ کتاب کا نوٹیفیکیشن کر دو، وہ باگزار کر دو۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم باہر آئے تو میری چہرہ دیکھ کر میاں رفیع ان دنوں خدام کے صدر تھے، تو یہ جلدی سے پا کے کار میں بیٹھ کے انہوں نے کار دوڑا لی تھی ربے کی طرف۔ الحمدللہ اس کے بعد پھر ایک اور کتاب ضبط ہوئی، زبردست اچیومنٹ تھی یہ، ہاں ایک غلطی کا ازالہ، وہ ضبط ہوئی۔ وہ بھی نواب صاحب حالانکہ ایک قدم اٹھا کے واپس لے جانے کا قائل نہیں تھا، لیکن اس نے جناب وہ کیا، اس کو بھی گزار کیا۔ پھر سب سے بڑی جو اس کی اصل کوالیفیکیشن میں سمجھ، خلیفۃ المسیح الثانی حضرت مسلم موعود کے ساتھ آپ کے اور بہت سے واقعات اور یادیں وابستہ ہیں، لیکن ایک تاریخی یاد ہے جس کا حوالہ میرے ذہن میں ہے، وہ ہے قیام مرکز کے سلسلہ میں ربوہ میں حضرت مسلم موعود کی پہلی پریس کانفرنس، جو کہ بیسیکلی آپ نے ہی آرگنائز کی۔ جی ہاں، وہ اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے ریکارڈ میں کنوینر سمجھیے تھا کہ وہ
حضور نے ایک دن مجھے بلایا، وہ پریس کانفرنس تو ہم رتن باغ میں کیے کرتے تھے، فرمایا کہ وہ پریس کانفرنس میں کرنا چاہتا ہوں۔ میں جی کب اطلاع دے دوں رپورٹروں کو؟ کہنے لگے روا میں پریس کانفرنس ہوگی۔ میں کہا حضور روا میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو کوئی چیز بلکہ لگا کہنے لگے یہ رولدو محمدین کو آرڈر دو، لورینگس والوں سے ناشتہ لو صبح، اور ان کو کہو وہ انتظام کھانے کا کریں، اور تم یہ وہیں پریس کانفرنس ہوگی، مجھے اپنا حساب کتاب بنا کر دو۔ تو مجھے یاد ہے میں نے کوئی 3000 کا سارا سسٹم دیا کہ جی صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر واپسی، پیٹرول اور سارا۔ تو اگلے دن میں نے دکھایا کہ صاحب اتنی 11 گاڑیاں ہوں گی اور یہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں 5000 کا میں نے حساب لگایا ہے۔ تو وہ خیر ہو گیا، ہم چلے گئے وہاں۔ اس پریس کانفرنس میں مولانا عبد المجید سالک، فیض احمد فیض، جمیل الزمان سول اینڈ ملٹری غزل کے چیف رپورٹر، میم شین پاکستان ٹائمز کے رپورٹر، صالح محمد صدیق مغربی پاکستان کے تھے، عبداللہ بٹ برٹش انفارمیشن سروس کے تھے، باری علیگ جو کمپنی کی حکومت کے مصنف وہ تھے، تو اور دوسرے جتنے بھی لیڈنگ یہاں رپورٹر تھے وہ سب تشریف لے گئے۔ حضور نے کچھ انٹرنیشنل پریس کے بھی ایک آدھ کوئی 2 اسٹیٹس مین کے بھی تھے، ایک قاہرہ کے پرچے کے بھی تھے۔ تو وہاں حضور نے، مجھے یاد ہے قاضی اقبال ہمارے ساتھ پریس فوٹوگرافر تھے، تو وہاں جب حضور نے نقشہ سمجھایا تو باہر نکل کے وہ مجھے کہنے لگا، حضور آگے آگے جا رہے تھے، کہ یہ ربوع آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو مجھے کہنے لگا، حضور مان لگے خبر چھپنے دو، ربوع ان کے منہ سے اترے گا نہیں۔ وہی ہوا۔ پھر 4-5 بجے قریب 4 بجے قریب کہنے لگے ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، دیکھو ہمارا تو یہ ٹیلہ ہے، روا ٹیلے کہتے ہیں، ایک بال ناتھ نے ٹیلہ بنا تھا وہ 40 میل آگے ہے، ان کو ذرا لے جاؤ وہاں بھی ان کو دکھاؤ۔ خیر میں وہ ان کو لے گیا، پھر شام کا کھانا بھی ہم نے واپسی پر ان کو دیا۔ تو وہ پریس کانفرنس پھر وہ الفضل میں باری باری چھپتی چلی گئی، وہ ایک بہت بڑا ریکارڈ تھا ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بھی بڑی برکت دی۔ اور اس پہ جو سب بڑی بات یہ کہ آفاق میں ان دنوں لاہور کی ڈائری لکھا کرتے، پنجاب کی ڈائری لکھا کرتے تھے، مجھے عنوان یاد نہیں صحیح، تاثیر صاحب، تو انہوں نے لکھا کہ اس ہفتے ربوے کا افتتاح مرزا محمود نے کیا ہے اور جوہر آباد کا موڈی نے کیا ہے۔ دیکھیں کون سا شہر آباد ہوتا ہے پہلے۔ حضرت صاحب نے صبح پڑھا تو مجھے کہنے لگے فوراً تاثیر صاحب کے پاس جاؤ، کہو ربوہ پہلے آباد ہوگا، اور ربوہ واقعی پہلے آباد ہوا۔